بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ڈاکٹر محمد رفیق عبدالاحد فاروقی آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ہمارے پروگرام راہ ہدایت میں۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے مہمان تشریف فرما ہے جناب ایم جے گجراتی صاحب، یہ بھی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کو آلریڈی دین و دنیا بہت نوازا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہمارے مہمان کا خیر مقدم کرتے ہیں سر۔ بہت بہت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم اور بزی شیڈول میں سے ہمارے لیے اپنا وقت نکالا، اس کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کوئی بات نہیں، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ ایم جے گجراتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین کو آپ اپنا تعارف کرائیے۔ جی، میرا نام ہے محمد شفیع غلام نبی گجراتی۔ ایسا میرا نام پورا تو یہی ہے، لیکن میں جانا جاتا ہوں، پہچانا جاتا ہوں ایم جی گجراتی سے۔ تعارف تو اللہ کا ہی، باقی تو سب اللہ کے ہم سب بندے ہیں، لیکن دنیاوی حیثیت سے بتائیں تو میں جمعیت علماء ہند سے جڑا ہوا ہوں، جو ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ سب سے بڑی تنظیم ہے جمعیت علماء ہند۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں صوبائی گجرات میں نائب صدر ہوں اور اس ڈسٹرکٹ کا بھی نائب صدر ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں شہر کا پریسیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں، 10 سال میں کونسلر بھی رہ چکا ہوں۔ پولیٹیکل فیلڈ میں دیکھا جائے تو میں کانگریس سے جڑا ہوا ہوں۔ کانگریس میں فی الحال میں سیکریٹری ہوں صوبائی گجرات میں، اور مائنورٹی سیل میں گجرات کا وائس پریسیڈنٹ ہوں۔ الحمدللہ، ریلوے بورڈ کے اندر بھی میں 8 سال تک ڈائریکٹر رہ چکا ہوں، جس کو جونر ریلوے یوزرز کنسلٹیو کمیٹی کہتے ہیں، اس کا میں ڈائریکٹر رہ چکا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور یہاں ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے حاجی غلام نبی گجراتی چوک ہے، وہاں پر ہی میرا دفتر ہے، جہاں پر آپ سب تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ ایم جے گجراتی صاحب اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ سر، جو ایک پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے اس مادھیم سے، کہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، سوال ہی نہیں ہے، تو اس مکمل دین کی کیا پہچان ہے؟ کس طرح سے ہم مکمل دین کو سمجھ کر عمل کر اس پہ چل سکتے ہیں؟ اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ دنیا کے اندر سارے مذہب کے اندر اسلامی ایک ایسا ہے جو مکمل دین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ہونے سے پہلے یہ بات بتا دی کہ میں نے مکمل دین آپ تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ دین مکمل دین ہے۔ اس کی سب سے بڑی بات تو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی، اور اس پر ہی ہمارا ایمان ہے۔ جو دین پہ چلتا ہے تو یہ دین ایسا ہے کہ جس میں 24 گھنٹے کی زندگی کس طرح سے جینا ہے، ہمیں کس طرح سے اٹھنا ہے، کس طرح سے سونا ہے، کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح سے کسی سے بات کرنا ہے، ہنسنا، رونا، اٹھنا، بیٹھنا، آنا جانا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، کس طرح سے کھانا، کس طرح سے پینا، ساری چیزیں، وہاں تک کہ کس طرح سے تھوکنا اور کس طرح سے پیشاب کرنے جانا، یہ ساری چیزیں ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے حدیث کو، اور وہ کر کے عملاً کر کے دکھایا۔ ان کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو ان پر عمل کیا۔ تو اس طرح سے یہ دین ہمارے پاس ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ اسی طرح قرآن ہے، ہمیں کس طرح سے ہم پر کیا فرض ہے، کیسے چلنا ہے، ہمارے رشتہ داروں کا کیا حق ہے، ہماری بیوی کا کیا حق ہے، ہمارے شوہر کا کیا حق ہے، ہمارے والدین کیا حق ہے، ہمارے پڑوسیوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، مرنے کے بعد کیا ہے، ہمیں زندہ کیسے رہنا ہے، مرنا کس طرح سے، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی ہمیں بتا دی ہے۔ تو مکمل دین اس لیے ہے کہ ہمیں 24 گھنٹہ کی جینا اور مرنا دونوں ہمیں اس دین میں سکھا دیا ہے، الحمدللہ۔
تو اسی طرح سے اگر ہم جیتے ہیں، اس طرح سے ہم رہتے ہیں، تو واقعی ہم ایک انسان بنتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک مسلمان، سچا مسلمان اگر ہے، اگر اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے ایک سچا انسان بنانے کا سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک سچے اور اچھے انسان بن کے زندگی جی سکتے ہیں۔ آج کا دور ایسا ہے کہ اس ترقی کے دور میں سب کچھ ہوتا ہے، اس ترقی کے دور میں سب کچھ ہوتا ہے، افسوس آدمی انسان نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جب میں آدمی کو آدمی بناتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، اس کو انسانیت سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے ہر ایک کے حقوق کی قید ہے، وہ ساری چیزیں اسلام نے بتا دی ہے۔ اور جینے کا طریقہ، اور جو آدمی اس طرح سے جیتا ہے، اسی طرح اگر اس پر دین پر، اسلام پر اگر مرتا ہے تو اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سب سے بڑا پہلو جو انسانیت کے اندر ہے وہ اخلاق کا ہے، اور وہی بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن جو میزان ہوگا، جو اعمال تولے جائیں گے، تو اس عمل کے اندر بولے سب سے بھاری وزن کس کا ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات پوچھی گئی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا، کہ نہیں، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا نہیں، کسی نے کہا حج، شہادت، سب کچھ بنا فرمایا۔ تب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں سب سے بھاری وزن جو اخلاق کا ہوگا، اور سب سے زیادہ گناہ کس سے ہوگا؟ تو بولے سب سے زیادہ عذاب، سب سے بڑا گناہ اگر ہوتا ہے تو وہ زبان سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں کس طرح سے بولنا ہے، ایک انسان کے سامنے اگر ایک ہنستے چہرے پیش آنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے۔ راستے میں جاتے وقت اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اگر اس کو ہٹا لینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ نہیں کسی کا پیسہ کا خیرات کر دے تو وہ صدقہ، ایسی بات نہیں ہے۔ پڑوسوں کیا کیا حقوق ہے، ہمارے والدین کا کیا حقوق ہے، سب سے زیادہ حقوق ہمیں ہمارے والدہ کے بتائے گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو کہا آپ کی ماں کا، پھر اس کے بعد تو کہا آپ کی ماں کا، پھر اس کے بعد تو کہا آپ کی ماں کا، پھر اس کے بعد تو کہا آپ کے باپ کا۔ وہاں تک بتایا کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہیں، قرآن میں یہ فرق ہے۔ اگر اف سے بھی زیادہ کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو وہ بھی بتا دیتے، لیکن اف تک کرنے کی اجازت نہیں، یہ ہمارے والدین کا حق ہے۔ تو بیوی کو بھی بتایا کہ بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ تو اس کے شوہر کا۔ شوہر کے اوپر بھی بتایا کہ تجھے کس طرح سے رہنا اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں۔ اسلام ظلم سے روکتا ہے، انسانیت پر سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، اور سچے معنی میں کس طرح سے ایک انسان بن کے جینا چاہیے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں اللہ کی عبادت کا بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اگر ہماری استعداد اس پر ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم پر حج فرض ہے، اور مال زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ، جو اس کے سارے مسائل ہیں۔ تو اس طرح سے سب کو خیرات بھی کس طرح سے کرنا، پڑوسیوں کے بھی کیا حقوق ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 40 گھر تک پڑوسیوں کا حقوق ہے، حق ہے ان کا۔ تو ایک مرتبہ حدیث ہے جس کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پڑوسیوں کے حقوق بتاتے گئے، وہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو وراثت میں داخل کر دیا جائے۔ تو اتنے سارے پڑوسیوں کے بھی حقوق، تو ساری انسانیت کا جو مطلب کہ جماعت ہے جو وہ اسلام کے اندر ہے۔ اس طرح سے جینا، اللہ کی عبادت کیسے کرنا، کس طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ کرنا، لوگوں کے ساتھ رہنا، ساری چیزیں اسلام میں بتائی ہے۔ اس لیے یہ دین مکمل دین ہے، کیونکہ ہمیں انسانیت سکھاتی ہے اور ایک انسان بنانا سکھاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر وضاحت کرنے کے لیے اور اس ٹاپک پہ اپنی روشنی ڈالنے کے لیے۔ آمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر آمین عطا فرمائے۔ ثم آمین۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ جو ہمارا دین اسلام ہے، اس کو ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس پر چل کر ہم کس طرح سے راہ ہدایت پا سکتے ہیں، اس پہ اپنے تاثرات بیان فرمائیے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا، مختصر بات میں نے بتائی کہ اسلام مکمل دین کس طرح سے ہے اور ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو سکھائی گئی ہیں وہ حدیثوں سے ہی ہیں اور قرآن سے ہیں۔ اب قرآن میں جو ہے احکام ہے، حکم ہے، جیسے کہ بھئی نماز پڑھنا، یہ قرآن کا حکم ہے، لیکن کس طرح سے پڑھنا تو یہ حدیث سے ملے گا۔
کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. تو قرآن اور حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی گئی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے کی زندگی کس طرح سے جینا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، ہماری گھریلو زندگی کیسی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث کے ذریعے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے ہمیں بتایا ہے. اس طرح سے ہم حدیث کی روشنی میں اور قرآن کے اندر جو احکام بتائے اس احکام اور حدیث کی روشنی میں ہم ساری باتیں دین میں سیکھ سکتے ہیں. گھر والوں کے ساتھ کیسا رہنا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے. الگ الگ موقع پر الگ الگ باتیں آپ صلی نے فرمائی تاکہ ہمیں ہر جگہ کی زندگی کس طرح سے جینا ہے ہمیں بتایا جائے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے پوچھا بھی تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں. اس میں غالباً 2 روایتیں ملتی ہیں جس کا مفہوم ہے. ایک روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی کہ قرآن میں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائے گئے ہیں وہی اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے. دوسری ایک روایت میں آقا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے ہو اور آپ کے چہرے پہ تبسم ہو. تو گھر میں داخل ہونا کس طرح سے، وہ ایک مسکراتے ہوئے. اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری آ گئی، فوج آ گئی، فوج کا کوئی ساتھی آ گئے، تو گھر والوں کو ایک دہشت ہوتی ہے، دہشت طاری ہو جاتی ہے. اور جب آنے کا وقت ہوتا ہے تب بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھو ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے، کیا ہوگا کیا ہوگا. تو یہ سارا ڈر جو ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک رکھیں کہ اپنی بات وہ اچھی طرح سے رکھ سکیں. ایسے والدین کا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہے. اب والدین کے معاملے میں یہ بتایا کہ اگر ہم اپنے مرحومین والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اپنے مرحومین والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہو تو ان کے ملنے والوں کے ساتھ سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا. اب اس سے قیاس نہیں کرتا ہے کہ سمجھ لیجئے کہ جب مرحومین والدین کے دوستوں کا، ملنے والوں کا یہ حق ہے تو مرحومین والدین کے رشتہ داروں کا حق کتنا ہوگا، کیونکہ وہ رشتہ تو قریب ہوتا ہے. اب مرحومین والدین کے رشتہ داروں کا حق ہے تو پھر والدین کا کتنا حق ہوگا. مرحومین والدین کا حق ہے اور ان کے دوستوں کا، رشتہ داروں کا حق ہے تو پھر ہم زندہ ہیں، ہمارے رشتہ داروں کا حق کتنا ہے، ہمارے دوستوں کا حق کتنا ہے. اس سے ایک حدیث ہے لیکن ساری باتیں اس پر قیاس کرتے ہوئے نکلتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا کن لوگوں کا کیسا حق ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ کیسا حق ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیسا حق ہے. تو ایک مسلمان بتایا کہ کامل مومن وہ ہو نہیں سکتا. کون؟ تو جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہ ہو. تو کہنے کا مطلب اگر ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے اگر کوئی پریشان ہوتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی تو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے. کسی کو بھی تکلیف دینا یہ اسلام کے اندر حرام بتایا. تو یہ ساری باتیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے جینا ہے وہ جی کے اور کر کے دکھایا ہے. یہ حدیثوں کے ذریعے اور قرآن میں سارے احکام بتائے گئے ہیں. تو اس حساب سے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں الحمدللہ مکمل دین سیکھ بھی سکتے ہیں، کس طرح سے جینا ہے جی سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سر ایک سوال یہ ہے کہ جو آج کی پیڑھی ہے، نوجوان جو طبقہ ہے، یوتھ کی میں بات کر رہا ہوں، الحمدللہ کچھ لوگ تو اللہ کے فضل کرم سے بہترین کاموں میں لگے ہیں جی، لیکن بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ ایسی گمراہی میں، ایسے راستوں پہ چل رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. تو ایسے سینسٹیو ایشو پہ آپ اپنی روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے ہمیں یوتھ کو گائیڈ کرنا چاہیے. ان شارٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے جانب سے یوتھ کے لیے کیا میسیج ہے، کیا سندیش ہے؟ یوتھ جو ہے وہ ہر سماج کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. جی. جوان وہ بھی بڑا ہونے والا ہے، اس کے والدین کے لیے بھی دیکھیں تو وہ ایک سپنا ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے کہ بھی یہ میرا بچہ بڑا ہو گیا. لیکن آج جوانی کا عالم جو ہے وہ ہمارے خاص کر کے جوان خاص کر کے پان بیڑی کے گلوں پر اور مسالے کھاتے ہیں، یا ماوا کھاتے ہیں، ماوا کہتے ہیں، پڑیاں کھاتے ہیں، جس کے اندر یہ ایک اتنا برا ویسن ہے
جو ہمارے سماج کے کچھ نوجوانوں میں ہے، اور بھی کافی ویسن ہے جس طرح سے یہ لوگ جیتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جوان ہمارے جو پہلے ہوتا تھا کہ بھی کچھ چلتے تھے، ابھی تو دیکھو کہ اگر 100 قدم دور مسجد ہے یا کچھ لینے جانا ہے تب بھی وہ بائک ڈھونڈے گا، سائیکل ڈھونڈے گا، تو جو جسمانی طاقت ہے وہ کمزوری اس میں آ گئی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا چاہیے، فجر کی نماز الحمدللہ پڑھنی چاہیے، فجر سے پہلے ہو سکے تو تہجد پڑھنی چاہیے، فجر کے بعد ورزش کرنی چاہیے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور کو پسند نہیں کرتے، فرماتے تھے ایک مسلمان ہے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، جسمانی روحانی دونوں طریقے سے اس کے اندر ایک قوت اور ایک طاقت پیدا ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آج دیکھیں تو ہمارے نوجوان پڑھنے میں بھی بہت کمزور ہیں۔ پورے ہندوستان کے اندر جو ریشیو ہے، جو پرسنٹیج ہے ایجوکیشن کے، وہ شاید ہم دلتوں سے بھی گئے گزرے ہیں، تو ہمارا نوجوان پڑھنے میں بھی کمزور ہے۔ اب پڑھتے بھی ہیں تو 50% 60% لا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھئی کیا کیا تم نے، کیا پڑھا؟ تو بولے کہ آپ 45% آئے، 50% آئے، تو مجھے کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے کہ بھئی 50% تو آپ لے کے آئے ہو، گریجویٹ بن گئے ہو، لیکن آپ کو کسی پٹاوا لے گیا چپراسی کے، وہاں بھی چپراسی کی نوکری آپ کو نہیں ملے گی، اور پھر آپ شکایت کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس لیے دیکھو نا ہم کو کوئی جاب نہیں دیتا۔ ابھی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کمپیٹیو میں جوانوں کو چاہیے کہ ہم کسی سے کمپیٹ کریں، اس طرح سے ہم ایجوکیشن لینا چاہیے، اس کے لیے ہارڈ ورک۔ ہمیں جوانوں کو چاہیے کہ ہارڈ ورک کریں، خاص کر کے جو اپنا وقت ہے وہ پڑھنے میں اور دین کا نالج اور دنیاوی نالج کے اندر پورا وقت نکالنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ ٹاٹا برلا ہو یا اڈانی ہو، امبانی ہو، جو بھی ہو، یا ایک جھوپڑ پٹی میں رہنے والے غریب انسان ہو، ہندوستان کا ہو، ہندوستان کے باہر کا ہو، پورے ورلڈ کا ہو، دنیا کے سارے انسانوں کو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کامن دی ہے، اور وہ ہے 24 گھنٹے۔ سب کو 24 گھنٹے ملے، لیکن وہ 24 گھنٹے ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس پر ہماری کامیابی کا کچھ دار و مدار رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں ایک شیڈیول بنانا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی شیڈیول نہیں ہوتا، وقت کہاں گزرتا ہے معلوم ہی نہیں، تو ایک شیڈیول ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں اتنا گھنٹہ سونا ہے، کہ بھئی ہم 7 گھنٹہ ہم سوئیں گے، اور سمجھ لیجئے کہ 1 گھنٹہ ہمارا کھانے پینے میں غسل میں جائے گا، 2 گھنٹہ جائے گا ہمارا، 2 گھنٹہ 5 وقت کی نماز میں جائے گا، اور 2 گھنٹہ سمجھ لیجیے کھیل کود میں جائے گا تاکہ ہم ورزش کر کے بھی ہم اپنی جسمانی طاقت کو بچا سکیں۔ باقی کا جو بچتا ہے وہ ہمیں پڑھائی کے اندر لگانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں دینی نالج بھی لینا چاہیے۔ دنیاوی دین کا علم اور اپنے دنیاوی اور دینی علم دونوں ہمارے بچوں کے پاس ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں کہ اگر دنیاوی نالج ہوتا ہے تو دینی نالج نہیں ہوتا، اور جو دینی نالج ہے وہ دنیا سے دور ہے۔ تو دین اور دنیا دونوں پہلوؤں پر ہمیں محنت کرنی چاہیے، نوجوانوں کو بھی اس طرح سے کوشش کرنی چاہیے، اور دونوں قسم کے علم کو حاصل کر کے کامیابی لینی چاہیے۔ اپنے والدین کا فخر سے اگر سر اونچا ہو جائے تو اس طرح سے ہمیں زندگی جینی چاہیے، اور دین جو ہے سکھاتا ہے جس طرح سے وہ سیکھنا چاہیے تاکہ وہ صحیح معنی میں ایک انسان بنے، صحیح معنی میں مسلمان بنے، صحیح معنی میں ایک ہندوستانی بنے، کہ ہمارے ملک کا بھی ہم پر حقوق ہے، جو غیر قوم ہے ان کا بھی ہم پر حقوق ہے، تو سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، لیکن یہ جوانی کے اندر سے ہی ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے جوانوں کو، اور اپنے وقت کو برباد نہ کریں، کیونکہ یہ وقت جو گیا، ایک گھڑی جو چلی جاتی ہے، دنیا کی سارے سائنٹسٹ مل کے بھی وہ گھڑی واپس نہیں لا سکتے، ہماری پوری کوشش کے بعد بھی ہم یہ گھڑی واپس نہیں لا سکتے۔ تو وقت ہے اس کی قیمت کرنی چاہیے، اور پڑھائی میں اور دین میں ہمیں پورا لکشیہ اور دھیان دینا چاہیے، اور اس پر ضروری ہے، اور اسلام پر پورے مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے سچا مسلمان، سچا انسان بن کے نوجوانوں کو چاہیے کہ زندگی جینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ سر ایک لاسٹ کوشچن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ایک ویکتیگت کوشچن جیسا ہے یہ، کہ جس کے مادھیم سے ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو بھی انسپریشن ملے گی۔ آپ بریفلی
अपनी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करिए जिसकी वजह से आपको खुद को इंस्पिरेशन मिली, खुद को आपको प्रेरणा मिली, ऐसा कोई घटना आप दोहराइए। ऐसी कोई प्रेरणा या घटना तो ऐसी नहीं है, लेकिन ये सारी बातें माँ बाप को मैं ये बातों में कहते हैं, हमारे बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए माँ बाप का भी कोई हक है जी, फ़र्ज भी है। जी, तो माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चा स्कूल जाता है तो कौन सा वक्त है, अभी तो हमारे बिरादरियों में, हमारे समाज में देखो कि ये होता है कि बच्चा कहाँ पढ़ता है, कि स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो भी माँ बाप को मालूम नहीं होता है। जाता है बच्चा, कहाँ जाता है, कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, किसके साथ जाता है, किस कॉलेज में जाता है, किस स्कूल में जाता है, कौन सी में पढ़ता है, क्या उसका रिजल्ट आया, क्यों कम आया, क्यों ज़्यादा, कैसा, इस तरह से पूरी नॉलेज उसको होनी चाहिए, माँ बाप वाले दिन होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसके दोस्त कौन है, क्योंकि आजकल जो कुछ गलत या अच्छे दोनों असर ज़िंदगी में जो आते हैं वो दोस्तों की वजह से आते हैं। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बुरा साथी बुरे सांप से बदतर है। अगर बुरे सांप ने डस लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अगर बुरे साथी ने डस लिया तो ज़िंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नेक लोगों की दोस्ती करना नेक काम करने से भी ज़्यादा बेहतर है, और बुरे लोगों की दोस्ती करना बुरा काम करने से ज़्यादा बदतर है, क्योंकि वो नेक काम की बुनियाद है, वो बुरे काम की बुनियाद है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत करे, क्या कहाँ स्कूल में जाता है, किन लोगों के साथ बैठता है, उठता है, तो वो सारी बातें हमारे वालिदैन ने, मेरे वालिदैन ने इस बात पर पूरा तवज्जो किया था। जब मैं घर से निकलता तो मुझे इजाज़त के बगैर घर से मैं नहीं निकल सकता, मैं जाता, क्योंकि मेरे वालिद साहब घर पे हैं, तो मैं कोई मैं जाता हूँ तो पूछे कहाँ जाता है, तो मैंने कहा बाहर जाता हूँ। क्यों जाता है, किसके साथ जाता है, तो मैं कहा कि दोस्त के साथ। तो फिर मुझे पूछेंगे क्या दोस्त का नाम है कि नहीं है, तो कहाँ फलाने के साथ। अच्छा कहाँ जाता है, तो फिर वो मालूम नहीं, तो फिर पूछ क्या, आज मुझे अचानक ज़रूरत पड़ गई। तो ये सारी चीज़ें मुझे वालिद को बता के जाना पड़ता था। तो ये सारी बातें हमें वालिद मोहतरम और वालिदा की तरफ से हमें ये सारी बातें सिखाई गई कि हमें ज़िंदगी कैसे जीना है, लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को खिदमत करना। अब समझ लीजिए कि इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। तो ये बातें हमारे वालिदैन ने हमको समझाई है, मुझे समझाई है, तो ये हमारी ज़िंदगी में उतरी है। तो हर एक वालिदैन को मैं कहता हूँ कि अपने औलादों को, फिर बाद में हम शिकायत करते क्या करें, मेरा लड़का बिगड़ गया, लड़की बिगड़ गई। आज लड़कियों की भी फ़िक्र करनी चाहिए, उसके ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए कि किस तरह से। आप समझ लीजिए कि एक लड़की है और घर में 50,000 का मोबाइल लेके आई, तुमने नहीं दिलाया तो इतना बड़ा इतना महंगा मोबाइल वो कहाँ से लाई, लड़का लाया तो वो कहाँ से लाया। ये सारी चीज़ें वालिदैन को भी चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि घर के अंदर बच्चों का ख्याल रखें। मुझे जो कुछ है, मैंने ज़िंदगी में जो कुछ पाया है वो हमारे वालिदैन की तरफ से और बुज़ुर्गों से। नौजवानों को चाहिए कि नेक लोगों के साथ बैठे, अच्छे लोगों के साथ बैठे, बुरे लोगों से बचे, और ख़ास करके जो अल्लाह के नेक और वली बंदे हैं तो उन लोगों के साथ बैठे, क्योंकि तकवा उसी वक्त आएगा कि जब तुम तकवे वालों के साथ बैठोगे। तो बुज़ुर्गों की खिदमत में, उलमाओं की खिदमत में बैठना उठना, अच्छे लोगों की सोहबत रखना, तो इससे ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन शायद कुछ भी अच्छा ही है तो वो बुज़ुर्गों की खिदमत और हमारे वालिदैन की खिदमत की वजह से अल्लाह ने दी है। अल्लाह और इसमें तरक्की दे, और अल्लाह मज़ीद ज़िंदगी मेरी दीन पर चलने की मुझे भी तौफीक दे। अल्लाह मौत और ज़िंदगी दोनों ईमान पर कायम रखे, इसलिए मेरी भी दुआ है। आप सबको भी मैं दुआ की गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आज के जो हमारे मेहमान हैं जनाब MJ गुजराती साहब, इन्होंने जिस तरह से दीन के हवाले से बात करी, जिस तरह से नौजवानों की रहनुमाई के लिए अपने तासुरात बयान किए, तो मुझे उम्मीद है इनसे हम सबको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, और ये जो दुनिया की ज़िंदगी है और आखिरत की ज़िंदगी है, दोनों में हमें कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। इसी के साथ हम आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम में आते हैं। मैं फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ हमारे मेहमान का। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।